کیوں پیغمبر نے کہا تھا انا من حسین؟ کیوں کہا تھا پیغمبر نے؟ دیکھیں یہ پورا سلسلہ پاکیزہ سلسلہ ہے، یہ پورا سلسلہ انبیاء کا سلسلہ ہے، اس میں بیچ میں کسی کو آپ نہیں لا سکتے۔ یہی سے ہمیں کہنا پڑتا ہے پیغمبر کے بعد اگر کہیں گیپ ہو جائے، یعنی معصوم بیچ میں نہ ہو، تو سمجھ لو پیغمبر نے جس اسلام اور ہدایت قرآن کی بنیاد رکھی تھی وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ گئے کام سے، کچھ نہیں ہے بیچ میں۔ اور اگر سلسلہ باقی ہے اور آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ابتدا بھی اچھی ہے، انتہا بھی اچھی ہے۔ اب میں یہاں ایک غیر مسلم کا خیال نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دوست جو ہیں یہ بھی فائدہ اٹھا سکے ہماری بات کا۔ دیکھیے گفتگو امام حسین تک جائے گی آخر تک اور پہنچے گی امام زمانہ تک، شروع ہوگی پیغمبر سے۔ اس بیچ میں فاصلہ، اس کو ضائع نہ کیجیے گا، دیکھیے اس بات کو، اس بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر پیغمبر کے ذریعے اسلام چلا ہے تو اس اسلام کی تعلیمات آخر تک معصوم کے ذریعے جانا چاہیے۔ حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ستہ وتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہدایت کی فی الحال بات کر رہا ہوں، اسی کو ذہن میں آپ رکھیے گا۔ توجہ، بہت توجہ چاہوں گا، سنیے۔ مسٹر ہینری کیریبون فرانس کے ایک دانشمند تھے، متفکر تھے، فیلسوف تھے، فرانس، ٹھیک ہے، جہاں حضرت امام خمینی کو جلا وطنی کی زندگی بھی آخر میں گزاری تھی۔ کیا نام تھا، نوفل کر کے ایک دیہات تھا، وہاں کے اوپر آپ نے آخری زندگی گزاری، اس کے بعد سے آپ واپس آئے تھے ایران تو انقلاب کامیاب ہوا تھا۔ فرانس ایک متمدن سویلائز ملک مانا جاتا ہے، کنٹری مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا انقلاب وہاں آیا تھا۔ وہاں کی ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے مسٹر ہینری کیریبون۔ آپ سرچ کیجئے گا تو ان کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ ملے گا، گوگل پہ آپ سرچ کیجئے گا ذرا سا کس قسم کی شخصیت تھی۔ یہ کوئی بھی مذہب رہا ہو، فی الحال ہمیں اس سے نہیں لینا دینا ہے، مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، مگر اسلام بڑی گہرائی سے پڑھا انہوں نے، بڑی محنت سے، بڑی عرق ریزی سے، پسینہ بہا بہا کے اسلام کو انہوں نے پڑھا، ڈوب کر کے پڑھا، یہاں تک کہ فرانس میں جو اسلامک اسٹڈیز کا مرکز تھا اس کے یہ سربراہ بنا دیے گئے، اور ان کے انڈر میں نہ جانے کتنے متفکرین، لکھنے والے کام۔ دیکھیں ہم لوگ تو بول رہے ہیں نا، ہم لوگ کیا مشکل یہ ہے، میں اپنے دوستوں سے یہ بات کہہ دوں، تنہا بولنا کافی نہیں ہے، تنہا مجلسیں کافی نہیں ہیں۔ اگر کچھ گہرائی پیدا کرنا ہے تو مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دھیرے دھیرے ہاتھوں میں کتاب بھی ہو۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، دھیرے دھیرے مجلسوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب، موبائل ہو، ہم نہیں کہتے موبائل نہ ہو، آج کی دنیا میں ناگزیر ہے، مجبور ہے کہ موبائل ہو، لیکن موبائل کا مطلب یہ ہے کتاب کی چیزیں چھوٹنا نہیں چاہیے، اج گج نہیں خالی ہو بس۔ توجہ چاہوں گا، یہ مسٹر ہینری کیریبون اتنا اسلام کو پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا کہ اس کے بعد انہوں نے ایک نتیجہ دیا، کہنے کہ میں نے اسلام پڑھ لیا، عیسائیت پڑھ لیا، یہودیت پڑھ لیا، جو آسمانی دین ہے اور جن کو دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں پیغمبر آئے اور آسمانی تعلیم ہمارے یہاں رہی، یعنی ہمارا تعلق اللہ سے ہے، توجہ، میں نے ان سب کو پڑھ لیا۔ سب سے پہلے جناب موسیٰ، ان کے ماننے والے، ہم نے ان کو پڑھا، دیکھا، وہ جناب موسیٰ پر آ کے رک گئے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، جو اللہ میاں نے سیکوینس بنائی تھی وہ کیا تھی کہ جناب موسیٰ کو بتایا تھا کہ اپنے بعد عیسیٰ
کا اعلان کر دیجئے گا. جناب موسیٰ نے اعلان کیا بھی ہے نا. اگر آپ کے پاس قرآن نہ ہو تو سب آپ کو جھوٹا کہیں گے. قرآن کی بڑی خوبی یہ ہے کہ پچھلی باتوں کی بھی وہ تائید و تصدیق کرتی ہے. اگر واقعاً قرآن دنیا میں نہ ہو تو یہ لوگ اتنے بڑے جیالے ہیں کہ سب کچھ بدل دیا. مگر قرآن نے کہا, جناب موسیٰ نے بتایا تھا کہ ہمارے بعد عیسیٰ ہیں. عیسیٰ سے کیا کہا تھا کہ اپنے بات بتائیے گا کہ احمد نام کا ایک, ہم لوگ کی زبان میں محمد آئے گا. تو ان سب نے تو امانت داری کا ثبوت دیا کہ کوئی پیغمبر تھے. جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے کیا کیا جناب؟ مسٹر ہنری کیریبون کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے جناب موسیٰ پر بات تمام کر دی. اللہ میاں سے رابطہ اپنا توڑ لیا, کیونکہ جو ذریعہ تھا, جو بیچ میں واسطہ تھا, وہ کون تھا؟ جناب موسیٰ. اور انہوں نے کہا بس موسیٰ گئے, موسیٰ کے بعد کسی کی ضرورت. بھولیے گا نہیں, یہ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے جو میں نے آپ سے کہا ہے ابھی. اور اگر یہ تسلسل بھول گئے تو شیعت میں مزہ نہیں آئے گا آپ کو. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ شیعت ہی اصل فطرت کا حصہ ہے. شیعت ہی اصل علمی دنیا کا وہ جوہر گراں بہا ہے کہ جو دنیا میں پایا نہیں جاتا. یہی وہ ہیرا ہے جس کی حفاظت کی ضرورت ہے, کیونکہ بات ہدایت الہی کی ہے, بات حکومت کی نہیں ہے. فی الحال موسیٰ پہ انہوں نے بات ختم کر دی, جو سب سے پہلے تھے گویا, ہے نا. آسمانی مذاہب میں جو کہا جاتا ہے, حالانکہ جناب ابراہیم تھے, سب تھے, ان کی بات ابھی نہیں ہوئی, جو عموماً ابھی ہیں جن کے ماننے والے. ہنری کیریبون کہتے ہیں کہ موسیٰ کے ماننے والوں نے اپنا رابطہ اللہ میاں سے توڑ لیا, موسیٰ پہ بات تمام کر دی. پھر ہم آگے بڑھیں کہ آگے کوئی ہے, پتہ چلا ہاں ایک اور مذہب ہے جس کو عیسائیت کہا جاتا ہے, کرسچینٹی. ان کو پڑھا, دیکھا انہوں نے بھی جناب عیسیٰ پر اپنی بات, اللہ سے ناتا ٹوٹ گیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر الہی سلسلہ ہے تو اگر آغاز ہے تو آخر تک انجام بھی اس کا ایسے ہی چلنا چاہیے, بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. بھولیے گا مت, اگر بھول گئے یہ بات تو میری بات ضائع ہو جائے گی. توجہ چاہوں گا میں آپ کی, کربلا تک جانا ہے آپ کو. ہم نے اسلام کو پڑھا, سب سے بڑا دعویٰ اسلام والوں کا ہے, ہم محمد صاحب کو مانتے, رسول خدا کو مانتے, قرآن ہمارے یہاں ہے, سب کا دعویٰ ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا ہے, پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں, اور جملہ ہم لوگ کا بھی ہے. جناب والا کہنے کہ میں نے اسلام کو بھی پڑھا, موسویت کو پڑھا, عیسویت کو پڑھا, دیکھا انہوں نے اپنا رابطہ اللہ سے توڑ لیا. مسلمانوں کے پاس آئے, ہم نے انہیں بھی دیکھا کہ محمد صاحب کے بعد انہوں نے الہی سلسلہ توڑ لیا. اب ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ تو یا تو دعویٰ غلط ہے, اور اگر واقعاً اسلام اللہ کا حقیقی مذہب ہے تو بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے کھوج کرنا شروع, دیکھیے ہم نے کہا کتاب ہاتھ میں ہونا چاہیے, نہیں تو ہم پہنچ نہیں پائیں گے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. ہنری کیریبون کہتے ہیں تجسس سے کام لیا اور ڈپ ہوئے اور گہرے ہوئے, آگے بڑھے کہ کہیں اور بھی کچھ ہے, تو ہم شیعت تک پہنچے. شیعت تک پہنچے, ہم نے دیکھا جو سلسلہ ان کے یہاں رسول سے چلا تھا وہ سلسلہ بیچ میں منقطع نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول کے بعد رسول جیسے ہی انہی کے چچیرے بھائی علی ابن ابی طالب کو تسلیم کیا, اور علی نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کا تعارف کرایا. پھر بھی میں دیکھتا رہا کہ کہیں سلسلہ یہ منقطع ہوتا ہے کہ نہیں. ہم نے پھر اسلام میں دیکھا دو نظریے تھے, ایک کہہ رہا ہے امام مہدی آئیں گے, ایک کہہ رہا ہے پیدا ہو چکے. ہم نے دیکھا جو پیدا ہو چکے کہہ رہے ہیں یہ وہی سلسلہ ہے جو محمد سے چلتا چلا آ رہا ہے, کہیں آج تک ٹوٹا نہیں.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.